بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. جناب اسپیکر، میں آپ کا اور معزز ایوان کے تمام اراکین کا بے حد شکر گزار ہوں کہ پاکستانی قوم کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے آج ہم مسئلہ کشمیر پر تحریک التوا کی بنیاد پر بحث کر رہے ہیں. ایسے حالات میں جبکہ مقبوضہ کشمیر میں انڈین فورسز نے نہتھے کشمیریوں پر ظلم کی انتہا کر دی ہے اور ان کی سفاکیت اور ان کی درندگی نے جو اخباری اطلاعات ہیں عین عید الفطر کی خوشیوں کے موقع پر جو گولیاں چلائیں، گولیاں برسائیں، 70 سے زیادہ لوگ اس وقت تک جام شہادت نوش کر چکے ہیں. ہزاروں لوگ اس وقت ہسپتالوں میں ہیں. سرزمین کشمیر مظلوم کشمیریوں کے خون سے سرخ ہے. اور خاص طور پر جب سے وہاں پر مودی کی حکومت آئی ہے، ان کا رویہ انتہا پسندانہ ہے، جارحانہ ہے اور کشمیریوں کا وہ حق خود ارادیت جسے اقوام عالم نے، اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل میں تسلیم کیا ہے، سلامتی کونسل کی قراردادوں کی بنیاد پر وہ اپنا حق خود ارادیت چاہتے ہیں، لیکن مسلسل 80 سال اب پورے ہونے کو ہیں، انہیں اس حق سے مسلسل محروم رکھا جا رہا ہے. کسی زمانے میں پاکستان پر الزامات لگتے تھے کہ پاکستان وہاں پر دراندازی کر رہا ہے، وہاں مسلح لوگ بھیج رہا ہے. کئی سالوں سے وہاں پر کوئی مسلح جنگ نہیں ہو رہی اور صرف وہاں کی مقامی آبادی ہے جو سڑکوں پہ ہے، مظاہرے کر رہی ہے، تحریک کو متحرک کر کے آگے بڑھاتی ہے. اور صرف ہم نہیں کہہ رہے، اب خود ہندوستان کے اندر ان کے اپنے دانشور اپنی حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ اب کہ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کشمیریوں کے جدوجہد میں اس کی پشت پر پاکستان ہے، یا پاکستان ان کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے، یا یہاں جو مجاہدین لڑ رہے ہیں محاذوں پہ یہ پاکستان کے بھیجے ہوئے ہیں. اس وقت خالصتاً کشمیری عوام، کشمیر کے انسان وہ سڑکوں پر ہیں اور اپنی جدوجہد کے لیے ثابت کر رہے ہیں
کہ ہم اپنے حق خود ارادیت کے لیے خود متحرک ہیں، ہم کسی کے شے پر یہ جنگ نہیں لڑ رہے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ کچھ دانشوروں نے، بلکہ وہاں کی حکومت کی اس ظالمانہ، انتہا پسندانہ اور جارحانہ رویے کے خلاف خود ہندوستان کی اپوزیشن نے اور سیاسی جماعتوں نے اس پر احتجاج کیا ہے۔ کشمیر کے اندر وہ جماعتیں جو پرو انڈین کہلاتے ہیں، انہوں نے اس پر احتجاج کیا ہے۔ یہ خالصتاً ایک انسانی مسئلہ بن گیا ہے اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس حوالے سے بین الاقوامی توجہ اس طرف مبذول کرائیں اور دنیا پہ ثابت کریں کہ وہ آئیں اور کشمیریوں کی اس حق خود ارادیت کا جائزہ لیں اور ان کو ان کا جائز حق دلانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 77 سال کی طویل عرصے میں مسئلہ کشمیر مختلف مراحل سے گزر کر، نشیب و فراز کا شکار ہو کر، مد و جزر کا شکار ہو کر آج یہاں تک پہنچا ہے۔ بین الاقوامی حالات بھی آپ کو بتا رہے ہیں، پاکستان کی مشکلات بھی آپ کی نظر میں ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ 2001 میں شروع کی گئی تھی، آج اس کے 15 سال پورے ہو گئے ہیں، اور ان 15 سالوں میں عالم اسلام کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ لیکن جہاں عالمی اسلام کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، وہاں پاکستان کی مشکلات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کے اندر خود ایک جنگ کی کیفیت ہے۔ ہماری فوج براہ راست قیام امن کے لیے میدان میں ہے، جنگ لڑ رہی ہے، داخلی مشکلات میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ ہماری صورتحال اچھی نہیں ہے، افغان مہاجرین کا مسئلہ ہے، ہم جہت ہمارے لیے مشکلات ہیں۔ تمام تر ان مشکلات کے اندر کشمیریوں کی اس جدوجہد میں ہم کشمیریوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے، اور انشاءاللہ العزیز وہ دن دور نہیں ہے جب کشمیری اپنی قربانیوں کے نتیجے میں اپنا حق خود ارادیت حاصل کر کے رہیں گے۔ دیکھیے، یہ پارلیمنٹ ہے، قومی اسمبلی ہے، تمام جماعتیں ایک پیج پر ہیں، پوری قوم ایک پیج پر ہے، سب بیک آواز کشمیریوں کے ساتھ ہیں، کوئی جھگڑا ہمارے اندر نہیں ہے اس معاملے پہ۔ ہم نے باہمی سیاسی اختلافات سے مسئلہ کشمیر کو بالاتر رکھا ہوا ہے، اور ایک قومی جذبے کے ساتھ اور قومی وحدت کے ساتھ ہم کشمیریوں کی اس جدوجہد میں ان کے ساتھ ہیں، قدم قدم ان کے ساتھ ہیں۔ سفارتی، اخلاقی، سیاسی حمایت پاکستان کی ان کو حاصل ہے، اور ہر بین الاقوامی فورم پر مسئلہ کشمیر پر کشمیریوں کی ترجمانی کرنا، پاکستان اس کو اپنا ایک فریضہ تصور کرتا ہے۔ جناب اسپیکر، بہت کہا جاتا ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ تمام متنازع معاملات پر دو طرفہ مذاکرات کے پابند ہیں، لیکن میں ایک بار پھر بڑی وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمام معاملات جہاں جہاں تنازعات ہیں، ہم انڈیا کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات کے پابند ہیں، لیکن مسئلہ کشمیر اس زمرے میں نہیں آتا۔ مسئلہ کشمیر، اس پر بین الاقوامی قراردادیں موجود ہیں، اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں، سلامتی کونسل کی قراردادیں موجود ہیں، اور کوئی 23 قراردادیں اقوام متحدہ کی سن 48 اور 49 میں پاس ہوئی ہیں، اور سب متفقہ ہیں بلا کسی اختلاف کے،
اور بالآخر ان کو حق خود ارادیت دیا گیا، ان کی اس حق کو تسلیم کیا گیا ہے۔ لہذا آج اگر 45 سال کا عرصہ ہو رہا ہے اور ہندوستان کسی قیمت پر پاکستان کے ساتھ میز پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مذاکرات سے فرار اختیار کر رہا ہے، اور ہر بین الاقوامی فورم پر پاکستان کو یہ مسئلہ اٹھانا چاہیے، اقوام متحدہ میں ہو، جنرل اسمبلی میں ہو، سلامتی کونسل میں ہو، اور اس کے لیے ہم OIC کو بھی بلا سکتے ہیں، اور OIC کے اندر خود کشمیر گروپ بھی موجود ہے، ہمیں اس کے بھی اجلاسات بلانے چاہیے، اور اس فورم پر بھی ہمیں کشمیریوں کے اس مسئلے کو اٹھانا چاہیے۔ جناب اسپیکر، بعض دفعہ ہمارے ہاں یہ بات زیر بحث آتی ہے کہ 70 سال گزر گئے ہیں، اب وہ حالات نہیں ہیں، اب شاید کشمیریوں کی بھی وہ سوچ نہیں ہے، لیکن کشمیریوں کی آج کی نوجوان نسل نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کشمیر کا قضیہ، اس کی جو حیثیت 48 اور 49 میں تھی، آج بھی اس کی وہ حیثیت زندہ ہے، برقرار ہے، اور اسی مقصد کے لیے آج بھی کشمیری نوجوان قربانیاں دے رہا ہے۔ ظاہر ہے ہمیں 3 جنگیں لڑی ہیں، اس کے لیے 3 جنگیں لڑنے کے بعد وہاں ایک جہادی انتفاضہ ابھرا، ایک طویل عرصہ وہاں پر جنگ بھی رہی، اور آج وہاں پر ایک سیاسی تحریک ہے۔ اس تحریک کے حوالے سے جہاں تک مذاکرات کا پہلو ہے، ہم نے مذاکرات کے پہلو کا آج تک انکار نہیں کیا ہے، اور ہم دنیا سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہندوستان ہم سے براہ راست مذاکرات نہیں کرنا چاہتا تو پھر بین الاقوامی ثالثی کے لیے ہم تیار ہیں۔ دنیا میں کوئی تو ہوگا جو انصاف کو انصاف کہے گا، جو حق کو حق کہے گا، لائیں ان لوگوں کو، اور اس مسئلے پر بین الاقوامی ثالثی کو قبول کریں۔ آرڈر ان دا ہاؤس پلیز، آنریبل ممبر بات کر رہے ہیں۔ اس لیے مذاکرات، معنی خیز اور بامقصد مذاکرات، یہ ہمارا مطالبہ ہے، اس کی طرف ہمیں اپنی اسٹریٹجی بنانی ہوگی۔ لیکن ایک بات بڑی اہم ہے، اور میں پورے ایوان کی توجہ اس جانب چاہوں گا، جہاں تک مسئلہ کشمیر پر ہمارا موقف ہے، موقف میں کوئی تردد نہیں، موقف میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے، لیکن مسئلے کے حل کے لیے کرنا کیا ہے، اس پر ہماری پالیسیز کیا ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس مسئلے پر عملی اقدامات کے لیے ایک حکمت عملی وضع کریں، اور اس پر ایک کھلی ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ صرف تحریک التوا کے 2 گھنٹے کا بحث شاید اس مسئلے کے لیے کافی نہیں ہے۔ سنجیدگی کے ساتھ اگر کشمیر کمیٹی ہے، اس میں لوگ آئیں، آپ ہمارے اسپیکر ہیں، آپ ہمارے تمام پارلیمانی رہنماؤں کو بلائیں، اس پہ آپ انٹلیکچوئلز کو بلائیں اور اس پر بٹھائیں کہ ہم اس حوالے سے کیا عملی اقدامات کر سکتے ہیں، کیا حکمت عملی تجویز کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک واضح پالیسی ہماری ہونی چاہیے، جو بدقسمتی سے اس ملک میں ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، اور یہ کمزوری اس وقت موجود ہے، اور یہ ایک قومی یکجہتی کی بنیاد پر ہونا چاہیے، تمام ادارے اس میں ہونے چاہیے۔ جناب اسپیکر، مسئلہ اس لیے بھی اہم ہے کہ 4 نسلیں کشمیریوں کی اپنے اس حق کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ ہماری ہمدردی کا تقاضا یہ ہے، انسانی ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم
کشمیریوں کی اگلی نسلوں کو جنگ و جدل سے نکالیں اور ایک پرامن حل ان کے حوالے کریں۔ مسئلے کا پرامن حل ہم چاہتے ہیں، اور اس کے لیے پاکستان کو، پاکستانی حکومت کو، پاکستانی اداروں کو ایک مضبوط حکمت عملی وضع کرنی ہوگی، ورنہ اس افراتفری میں کشمیری بھی پریشان ہوں گے، مضطرب ہوں گے، اور پاکستانی قوم اور پاکستان کا نئی نسل اور نوجوان وہ بھی اس میں مضطرب رہیں گے۔ ہمیں قوم کے سامنے ایک واضح راستہ بنانا ہوگا، ان کو ہمیں ایک واضح حکمت عملی اور پالیسی دینی ہوگی، اس کی ایک ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پورا ایوان اس کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے۔ جناب اسپیکر، ہمیں اس بات کا بھی احساس ہے، ہمارے جذبات برحق، ہم اپنے جذبات میں بالکل مخلص، ہمیں کشمیریوں کے جذبات و احساسات کا بھی پورا اندازہ ہے اور پورا احترام ہے، لیکن ان حالات میں جبکہ ہمارے پاس خود سارک فورم موجود ہے اور شاید اگلے مہینوں میں پاکستان کے اندر پاکستان اس کی میزبانی کرے گا، یہ ایک ایسا موضوع بن جاتا ہے جس پر سنجیدہ آراء، جذباتی آراء، مختلف آراء اس پر آ سکتی ہیں، لیکن پاکستان کو ہر حالت میں، ان حالات میں ایک ذمہ دار مملکت کا کردار ادا کرنا ہوگا، اور اس فورم پر بھی ہمیں کشمیریوں کے حق کی بات کرنی ہے، کشمیریوں کی جدوجہد کی بات کرنی ہے، اور ان کے اس موقف کو ہمیں اس فورم پر بھی اٹھانا ہے۔ اس اعتبار سے حکومت کو اس بات کا بھی اہتمام کرنا ہوگا کہ کشمیر کے حوالے سے ایک باقاعدہ سیمینار منعقد ہو، ہم جہت اس میں کشمیریوں کو دعوت دی جائے، دانشوروں کو دعوت دی جائے، اور جہاں ہم کشمیریوں کے ساتھ سیمینارز کے ذریعے سے یکجہتی کا اظہار کریں، وہاں مسئلے کے حل کے لیے بھی راہیں ڈھونڈی جائے اور کشمیریوں کو تسلی دی جائے کہ پاکستان آپ کے مستقبل کو ایک باعزت اور پرامن مستقبل بنانے میں کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا ہے۔ اس موقع پر میں اس ایوان میں حریت کانفرنس کے قائد جناب سید علی گیلانی صاحب، جو حال ہی میں انہوں نے مسئلے کے حل کے لیے 4 نکاتی فارمولہ پیش کیا ہے، جس میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انڈیا بہرحال کشمیر کو متنازع علاقہ تسلیم کرے، جس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ کشمیر کے اندر انسانی حقوق کے منافی قوانین منسوخ کر دیے جائیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آبادی والے علاقوں سے فوجیں واپس بلا لی جائیں، اور چونکہ مسئلہ سیاسی ہے، حق خود ارادیت ایک سیاسی مسئلہ ہے، جب وہ حق خود ارادیت کی جنگ لڑ رہے ہیں تو پھر ان کو آزادی ملنی چاہیے تاکہ وہ یہاں کے کشمیری بھائیوں سے بھی مل سکیں اور اپنا موقف تمام اقوام تک خود براہ راست پہنچا سکیں۔ ان کو ایک سیاسی آزادی ہونی چاہیے اس حوالے سے، جو وہاں نہیں دی جا رہی ان کو۔ ان تمام حوالوں سے ضروری ہے کہ ان حالات میں جبکہ آزاد کشمیر میں الیکشن ہو چکے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ کو وہاں پر بھاری اکثریت کے ساتھ بلکہ 2/3 اکثریت کے ساتھ کامیابی ملی ہے، یہ کامیابی جہاں قابل تبریک ہے، وہاں ایک امتحان بھی ہے کہ وہ
اب کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کی صورت میں یہ ثابت کریں کہ مظفر آباد تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے اور اس کو سیاسی اختلافات سے بلند کر کے کشمیری مقاصد کے لیے مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ایک حقیقی بیس کیمپ کے طور پر اس کو متحرک کریں۔ ہم نے جناب اسپیکر کشمیر کمیٹی کی سطح پر ایک سب کمیٹی بنائی ہے جس کے ایک اجلاس ہو چکا ہے اور شاید 2-3 دن کے بعد دوسرا اجلاس بھی ہوگا، جو تجاویز مرتب کر رہا ہے کہ ہم حکومت کو کیا تجاویز فراہم کریں اور مسئلے کے حل کے لیے ہمارے اقدامات کیا ہونے چاہیے۔ میں نے اجلاس میں بھی آپ سے عرض کیا کہ کشمیر کمیٹی کے اپنے اقدامات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن پورے پارلیمنٹ کے تمام جو پارلیمانی قائدین ہیں ان کو آپ آن بورڈ لیں اور سب کی مشاورت کے ساتھ ہمیں ایک مشترکہ تجاویز مرتب کرنی چاہیے اور پھر حکومت کے سامنے رکھنی چاہیے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں اس مطالبے کو اور اس بات کو ایک دفعہ پھر اٹھانا چاہوں گا کہ کمیٹی جو ہے ضرور موجود ہے، پارلیمنٹ کی کمیٹی کہلاتی ہے، خصوصی پارلیمانی کمیٹی کہلاتی ہے، لیکن اس کے تیوارز بہت کمزور ہیں، اس کے اختیارات کچھ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ چنانچہ تنقید ہمارے اوپر ہو، دنیا یلغار ہمارے اوپر کرے، بظاہر جواب دہ ہم لوگ ہوں اور حکومت اس حوالے سے اور پارلیمنٹ اس حوالے سے ہمارے ترامیم کو ابھی تک زیر غور نہیں لا رہی۔ میری رائے یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ سپریم ہے تو پھر اس کی کمیٹی بھی سپریم ہونی چاہیے، پالیسیاں یہی بننی چاہیے اور پورا ملک اور ہماری وزارت خارجہ اور حکومت ہماری پارلیمنٹ کی پالیسیوں کو پیروی کرے اور ان کے اتباع میں آگے بڑھیں۔ تو اس حوالے سے پارلیمنٹ کو طاقتور بنائیں، پارلیمنٹ کی کمیٹی کو طاقتور بنائیں، سب کو اس کمیٹی کا جواب دہ بنائیں۔ یہ نہیں کہ پبلک میں تو جواب دہ ہم ہوں، گالیاں تو ہمیں ملتی رہیں، اعتراضات تو ہمارے اوپر ہوں اور یہ پتہ نہیں کہ مسئلہ کس کے ہاتھ میں ہے۔ مسئلہ بھی پھر ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اس پارلیمنٹ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور اس میں ہمیں ایک بھرپور یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری مشکلات کو دور فرمائے، پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے، مسئلہ کشمیر کو اللہ تعالیٰ باعزت حل اس کا اللہ تعالیٰ کشمیریوں کو نصیب فرمائے، ان کے مستقبل کو پرامن بنائے اور آزادی کی منزل اللہ تعالیٰ ان کو نصیب فرمائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں جناب اسپیکر۔ اس حوالے سے اور بھی تجاویز ہمارے محترم اراکین کی طرف سے آئیں گی، ان کو سنجیدگی سے لیا جائے اور اس پر غور کر کے ہمیں ایک مشترکہ لائحہ عمل بنانا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی شکریہ مولانا۔